السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی زاہد کے بارے میں کچھ مصدقہ اطلاعات مجھ کو مل رہی ہے، جس سلسلے میں کچھ بات کر رہا ہوں۔ اگر بات میں کہیں کچھ سدھار کی ضرورت ہو تو لوگ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، میں اپنے اطلاق اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی زاہد مدرسہ معین الاسلام کے محتمم ہیں۔ غالباً ان کو ٹاسک یہ ہے کہ مولانا یوسف، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے جو لوگ ہیں، ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کو فارغ کیا جائے۔ اس سلسلے میں پتہ یہ چل رہا ہے، غالباً حافظ صدیق صاحب تھے جو مدرسہ کاشف العلوم کے محتمم 15 یا 16 سال تک تھے، پھر مدرسہ معین الاسلام کے محتمم 7 یا 8 سال کے تھے۔ ان کی دکان 100 سال سے مدرسہ معین الاسلام میں ہے۔ جب مفتی زاہد محتمم ہوئے، انہوں نے صرف حافظ صدیق صاحب کے پوتے حسن صاحب کی دکان پر ڈکیتی ڈالی اور دکانوں پہ نہیں، جس کا مقدمہ آج بھی عدالت میں چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا دکان کو بنوانا ہے، لوگ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے بنوائیے، اور دکان کے بننے کے بعد اس پر بولی لگے گی، جو کرایہ زیادہ دے گا اس کو دکان دی جائے گی۔ یہ بات طے ہو گئی۔ یہ طے ہونے کے بعد بھی انہوں نے حسن صاحب کی دکان پر ڈکیتی ڈالی، جس کا مقدمہ میں نے بتایا چل رہا ہے۔ دکان کے بننے کے بعد صرف ایک دکان کی بولی لگائی گئی، جس کا کرایہ غالباً 31,000 روپیہ طے ہوا۔ باقی 4 دکانیں اپنے چہیتوں کو دے دیا تاکہ میرے خلاف کل کوئی بات کرنے والا نہ رہے۔ یہ بات مولانا سعد کاندھلوی صاحب کو پتہ لگی تو مولانا سعد کاندھلوی صاحب نے خط لکھا۔ جب وہ خط مفتی زاہد کے پاس پہنچا تو مولانا سعد پر بہت بگڑے اور خط پھاڑ کے پھینک دیا۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو قوم کی امانت ہے، قوم خرچ کرے گا، تو مولوی سعد کون ہوتے ہیں؟ یہاں کا مالک میں ہوں۔ لیکن جب مولانا زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ان کو لگا کہ مولوی سعد مجھ کو یہاں سے نکال دیں گے، تو یہ پالا بدل کے مولوی سعد کی طرف ہو گئے اور مولوی سعد کے جانے انجانے میں ان کو بدنام بھی کرنے کی کوشش کرنے لگے، مار پیٹ، ہنگامہ، دھاڑ ووڑ، کہ میں مولوی سعد کا قریبی بن جاؤں۔ یہ ہے جبکہ مدرسے کا محتمم کوئی اللہ والا ہونا چاہیے اور کوئی دیندار ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں مفتی زاہد نے ماسٹر ہارون میواتی پر اپنے دستخط سے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ منگایا، وہ فاسق اور فاجر ہیں۔ یعنی میواتیوں پر حاوی ہونے کے لیے یہ مفتی زاہد نے یہ سارا کا سارا گھناؤنا چال چلا ہے۔ مفتی زاہد کی وجہ سے جو مدرسے کو دکانیں دے دی ہیں، اس سے مدرسے کم پیسے پر مدرسے کا نقصان ہو رہا ہے، چونکہ لوگ بتاتے ہیں اسی مدرسے میں مرکز ہے تبلیغی جماعت کا، لہذا تبلیغی جماعت کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو ذمہ دار ہوں وہ اللہ والے ہوں گے، دیندار ہوں گے۔ اب میسج یہ جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو مرکز ہے، اس کا ذمہ دار گنڈا اور موالی قسم کا آدمی ہے۔ انہوں نے گنڈوں کو پال رکھا ہے، اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن کارروائی کرتے ہیں۔ اور ہم تبلیغ میں سیاست میں کسی کا پرچار کرنا منع ہے، تو یہ سیاسی اثر رسوخ رکھنے کے لیے سنا ہے کسی خاص پارٹی کا یہ ووٹ کے لیے پرچار بھی کرتے ہیں۔ ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مولانا یاسین میواتی تھے، اس لیے کہ مولانا یاسین میواتی ان کو سامنے سے جواب دیتے تھے، اس لیے مولانا یاسین میواتی کے خلاف طرح طرح کے انہوں نے سازشیں رچی اور مولانا یاسین کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ لوگ ایسا بتاتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو جو مدرسہ اور مرکز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو میواتیوں کو حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور میواتیوں کی جو پرمپرا ہے اس کو خراب کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ میواتیوں کی پرمپرا یہ تھی کہ جماعت والے آئیں گے، وہ برتن کا جھولا نہیں کھولیں گے، پورے چلے بھر ایک دوسرے کی دعوت کرتے تھے اور دعوت کے لیے آپس میں لڑ پڑتے تھے کہ ہم دعوت دیں گے۔ ان میواتیوں کے بارے میں پوری دنیا میں مشہور تھا،
یہ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں۔ مفتی زاہد کہتے ہیں کہ مرکز کے اندر مار پیٹ میں نے کرائی، جو جماعتیں ہیں آئے ڈنڈا سے مار کے بھگاؤ، تو پورے میوات کی بدنامی یہ پوری دنیا میں کر رہے ہیں، تو میوات کو بدنام کرنے کے لیے ان کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ لہذا مفتی زاہد سے ہوشیار رہو اور ایسے لوگوں سے مدرسے اور مرکز کو خالی کراؤ، جو مرکز میں اللہ والے آئیں گے، مدرسے میں اللہ والے آئیں گے، تو مدرسہ بھی میں سے 4 چاند لگے گا، مرکز کے بھی 4 چاند لگے گا، اور میوات کی کھوئی ہوئی عزت پھر بحال ہو جائے گی۔ یہ چند چیزیں مجھ کو معلوم تھی، میں نے وضاحت کے طور سے بیان کر دیا۔ اس میں کچھ کمی بیشی ہو تو اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ فقط والسلام۔ مفتی زاہد صاحب کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنا مکان بنا لیا ہے، ٹھیک، مکان بنا لیا، کوئی حرج نہیں۔ ان کی تنخواہیں 10 سے 15 ہزار کے درمیان میں ہیں۔ جو 40 سے 50 سال سے وہاں پڑھا رہے ہیں، ان مدرسین نے اپنا مکان نہیں بنایا، اور اسی تنخواہ میں مفتی زاہد صاحب ہر سال حج و عمرہ کرتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، جس کی تنخواہ 10 سے 15 ہزار ہو، وہ ہر سال حج و عمرہ کہاں سے کرے گا، جس پر 5 لاکھ 6 لاکھ کا خرچ آتا ہے۔ یہ سوچو اور سمجھو، ان کا کنیکشن کا تعلق کہاں سے ہے؟ کہیں یہ تو میوات کو اور مدرسے کو اور تبلیغی جماعت کو بدنام تو نہیں کر رہے ہیں؟ اے میوات والو، سوچو اور سمجھو۔ فقط والسلام۔